علامہ مولانا عبدالقدیر صاحب، ان کی مرضی ہے، چاہے تو اسپیچ چاہے تو تقریر کریں، چاہے وہ بڑی پیاری خوبصورت نعت پڑھتے ہیں. ہمارا لنون کو بھی بہت خوبصورت ہوئی ہے. تو مولانا عبدالقدیر صاحب آپ تشریف لیں. آپ تو نہیں نکلو، بچے پہنچ چکے تھے پھر واپس چھوٹی سی چھوٹی اچھی اب واپس آ کے ملاقات ہو. میں فرانس میں یا امریکہ بھی یا پوری دنیا کی پوری دنیا کی بعد میں لائٹ آن کر دو یار. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے تورات عطا فرمائی، فرمایا فَخُذْ مَا آتَيْنَاكَ کہ اے پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، جو ہم نے آپ کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں. وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ اور میرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں. وَمُتْ عَلَىٰ تَوْحِيدٍ وَحُبِّ مُحَمَّد فرمایا میری توحید اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر دم آخر آپ نے زندگی گزارنا ہے. تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، کیا تیری توحید کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی محبت لازم ہے؟ تو اس وقت اللہ جل شانہ اللہ جل وعلا فرماتے ہیں کہ لولا محمد، کہ اے میرے موسیٰ ذرا کان کھول کے سن لو، لولا محمد، اگر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، لما خلقت الجنت ولا النار،
نہ میں جنت کو بناتا نہ میں جہنم کو بناتا، ولا الشمس ولا القمر، نہ سورج ہوتا نہ چاند ہوتا، ولا اللیل ولا النہار، نہ یہ رات ہوتی اور نہ یہ دن ہوتے، ولا ملکا مقربا ولا نبی مرسلا، نہ کوئی نبی رسول ہوتا اور نہ کوئی مقرب فرشتہ ہوتا، ولا ایاک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ بھی نہ ہوتے۔ تو یہ اس حدیث مبارکہ کا پنجابی کے اندر یہ ترجمہ ہے جو میں آپ کے سامنے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ اے دھرتی نہ ہوندی، سارے پڑھو، اے دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا، جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا، نہ شمس و قمر کہکشاں ستارے، نہ جنت دا سامان ہوندا، اے جلوے اے منظر اے رنگی نظارے، محمد ہونے تھی ہوئے نثارے۔ ساری کائنات دے جلوے مناظر یہ صدقہ نبی کریم علیہ السلام کا۔ اے جلوے اے منظر اے رنگی نظارے، محمد ہونے تھی ہوئے نثارے، جے پیدا نہ ہوندے محمد پیارے، تے ظاہر نہ خود آپ رحمان ہوندا۔ جیسے حدیث قدسی ہے کہ لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، کہ اے میرے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر، جے پیدا نہ ہوندے محمد پیارے، تے ظاہر نہ خود آپ رحمان ہوندا، اے دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا، جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا، پنگوڑے دے وچ سونا جد انگلی ہلاوے، تے چن او دی انگلی تے نچ نچ وکھاوے، پنگوڑے دے وچ سونا جد انگلی ہلاوے، تے چن او دی انگلی تے نچ نچ وکھاوے، او پارے دیوانگوں، جڑے پرانے لوگ انہوں پتہ ہے پارا کی ہوندا ہے کہ بوتل دے وچوں رکھیا ہوئے تے کھلوندا نہیں، فرماندے نے او پارے دیوانگوں جڑا چن ہے، او پارے دیوانگوں دوڑاں لگاوے، جدھر کملی والے دا فرمان ہوندا، جے سرکار دی انگل ادھر ہووے تے چن ادھر ہو جاوے، جے سرکار دی انگل ادھر ہووے تے چن، اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا تھا جدھر
آقا انگلی اٹھاتے ماد میں، ماد کہتے ہیں بنگوڑے کو، بچپن کو، چاند جھک جاتا تھا جدھر آقا انگلی اٹھاتے ماد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نور اور اللہ کے نبی کا کھلونا بھی نور، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، پنگوڑے دے وچ سونا جد انگلی ہلالے تے چن او دی انگلی تے نچ نچ وکھاوے، او پارے دے وانگوں دوڑا لگاوے، جدھر کملی والے دا فرمان ہوندا، جنوں نور اپنے تو رب نے بنایا، قد جاءکم من اللہ نور۔ اللہ رب العالمین اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ تو نے کس کو بھیجا؟ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، میری طرف سے تمہاری جانب نور آیا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا ہیں؟ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا فرمایا۔ نبی کی والدہ سے پوچھا سیدہ آمینہ آپ ارشاد فرمائیں آپ کے گھر کون تشریف لایا؟ فرماتی ہیں خرج منی نور، فرمایا مجھ سے نور کا ظہور ہوا۔ جنوں نور اپنے رب نے بنایا، جنوں نور اپنے تھی رب نے بنایا، من اللہ نوروں دا تاج آیا، نے اللہ دی طرفوں اور نور دا تاج مانگے آیا۔ جنوں نور اپنے تھی رب نے بنایا، من اللہ نوروں دا تاج آیا، کدے رب نہ کہندا، قابل غور، کدی رب نہ کہندا سراجاں منیرا، جے ساڈے جیا سونا انسان ہوندا۔ فرماندے جے اللہ دے نبی ساڈے ورگے ہوندے تے کدے رب سراجاں منیرا، کدی رب نہ کہندا سراجاں منیرا، دے ساڈے جیا سونا انسان ہوندا، اے دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا، جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا۔ اور نماز مغرب دا وقت ہو رہا نا، نماز پنج گانا یہ بھی نبیاں دی یاد ہے۔ آج اسی کی کر رہے ہیں؟ میلاد مصطفیٰ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی میلاد دا دن منا رہے ہیں۔ پانچ نمازاں یہ بھی نبیاں دیاں یادگاراں۔ حضرت آدم علیہ السلام دی اللہ تعالیٰ نے 300 سال تو بعد جدوں توبہ قبول فرمائی تے فجر دا وقت سی تے جناب آدم علیہ السلام نے 2 نفل شکرانے دے ادا کیتے۔ اللہ تعالیٰ نے او 2 نفل شکرانے دے
امت محمدیہ دی نماز فجر بنا دی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام ساری عمر دعا بھی منگتے سن, رب ہب لی من الصالحین, اللہ نیک اولاد عطا فرما. اللہ رب العالمین نے جدوں جناب ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو قبول فرمایا تے حضرت سارا سلام اللہ علیہا دے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام دی پیدائش ہوئی تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس پیدائش اس میلاد دی خوشی دی اندر شکرانے دے 4 نفل ادا کیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ دی نماز ظہر بنا دی. حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام 100 سال تو بعد جس لئے رب نے انہوں نے زندہ فرمایا, کم لبست یومن او بعد یوم, فرمایا بل لبست 100 عام, فرمایا 100 سال تو بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا تو انہوں نے شکرانے دے طور پہ ہوتے 4 نفل ادا کی تھے. اثر دا وقت سی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ دی نماز اثر بنا دی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام اور بعد روایتہ میں جاؤں گا حضرت ایوب علیہ السلام طویل علالتوں بعد جب اللہ تعالیٰ نے انہوں نے صحت عطا فرمائی تو انہوں نے شکرانے دے 4 نفل نیتے. بولو شکرانے دے 4 نفل نیتے. اس لئے 3 رکعتاں پڑھیاں چونکہ بہت کمزوری سی علالت دی وجہ تو تے چوتھی رکعت وچ اٹھ نہ سکے, تیجی وچ ہی بہ گئے. اللہ جل وعلا نے انہاں دے او شکرانے دے جڑے 3 نفل نے امت محمدیہ دی نماز مغرب بنا دی. اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جس لئے مچھلی دے پیٹ وچوں 40 دنوں تو بعد جس لئے آپ بائے تشریف لے آئے تو انہاں شکرانے دے 4 نفل پڑھے. رب کریم اللہ جل وعلا نے امت محمدیہ دی نماز عشاء بنا دی. اے 5 نمازاں اے نبیاں دی یادگار ہے. حج سارا حج دے جتنے ارکان نے لبیک اللہم لبیک ابراہیم علیہ السلام دی یاد, احرام دیاں 2 چادراں جناب ابراہیم علیہ السلام دی یادگار, اور او پتھر جس پتھر دے ہوتے کھلو کے بیت اللہ شریف بنایا, اس پتھر دے ہوتے کھلو کے تے آپ نے حج دا اعلان کیتا تے لوگوں نے لبیک اللہم لبیک, روحاں نے بھی عالم ارواح دے اندر جنہاں لبیک کیا. جس لئے بندہ احرام بندا ہے تے رب دے گھر وچ داخل ہوندا ہے تے حکم کی آکھو لبیک اللہم لبیک. اے 4000 سال پہلوں جناب ابراہیم علیہ السلام نے جڑی صدا دیتی سی اے اس دا جواب ہے. اے بھی جناب ابراہیم علیہ السلام یادگار. میدان عرفات دے اندر ظہر تو لے کے عصر تک جڑا بندہ بھی اتھے چلا جائے, نہ کوئی نفل نہ فرض, کوئی اتھے نماز فرض ہے نہ انہوں واسطے کوئی نفل پڑھنا ضروری ہے. جڑا اتھے ٹھہر جائے جس نے اتھے وقوف کر لیا اس دا حج ہو گیا. پاویں کوئی تسبیح پڑھی ہے پاویں نہیں پڑھی, پاویں کوئی نماز پڑھی ہے پاویں نہیں پڑھی, پاویں قرآن دی تلاوت کیتی ہے پاویں نہیں کیتی, جڑا اس مقام دے ہوتے زور تو اثر دے درمیان ٹھہر گیا وقوف ہو گیا ہے اللہ نے انہوں حج بنا دیتا ہے. اے یادگار ہے جناب آدم علیہ السلام تے اما حوا دی ملاقات دی. عرفات دا منع پہچان, آدم تے حوا جس نے 300 سال تو بعد ملے, آدم سرندیب دی پہاڑی دے ہوتے رب نے اتاریا, اما حوا نو ساحل جدہ, جدہ کہنے ہیں نا, جدہ دا منع ہوندہ ہے دادی, اتھے ساری دادی اما حوا اتنی اسم تاں اتارا کی ہے جدہ. جس نے 300 سال تو بعد عرفات دے مقام دے ہوتے دومیں ملے تے دوواں نے ایک دوجے نو پہچانیا, ملاقات ہوئی, پہچان ہوئی. اس وجہ تو اس عرفات کہندے نے پہچانا دی جگہ. اللہ جل شانہ نے او یادگار آدم و حوا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج دا رکن اعظم بنا دیتا ہے کہ تسی جب تک اتھے جاؤ گے نا پہمیں سارا حج کر لو لیکن میدان عرفات اگر نہیں گئے تو تہاڈا حج نہیں ہے. یہ حج دے سارے ارکان صفا مروہ دے درمیان سائی یہ حضرت حاجرہ دی سنت یہ ہے ہی انبیاء دیاں یادگاراں نے نمازاں بھی نبیاں دیاں یادگاراں نے. اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج دی رات جس نے براق تے سوار ہو کے تے آپ فلسطین پہنچے رستے دے اندر جبریل امین فرماندے نے یا رسول اللہ ایتھے اترو اے بیت اللہ میں ایتھے 2 نفل پڑھو. اللہ نے نبی تھلے تشریف لے آئے 2 نفل ادا کیتے عرض کیتا یا رسول اللہ اے عیسیٰ علیہ السلام دے میلاد دی جگہ ہے. اے عیسیٰ علیہ السلام دے میلاد دی جگہ ہے جس مریم نو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس مقام دے ہوتے فرمایا میرا پیغمبر دنیا ہوتے تشریف لے آ رہا ہے. رب نے پانی دا ٹھنڈا میٹھا چشمہ جاری کر دیتا تے سکے ہوئے کھجور دے درخت نو ہریا کر کے تے رب نے ترو تازہ کھجوراں انہاں ہوتے رب نے عیسیٰ علیہ السلام دا میلاد ونڈیا شربت بھی میلاد شربت ونڈیا تے نالے اللہ نے شیرینی ونڈی شیرینی ونڈی. جدو ساڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہوتے تشریف لے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منڈے ونڈے پورا سال کسی دے ہاں بیٹی پیدا نہیں ہوئی بلکہ بیٹے پیدا ہوئے نے. اللہ نے محمد مصطفیٰ دی خوشی دے اندر آپ نے پتر منڈے. جو ایک شعر کہندے نے جویں جو بچہ ہو پیدا تو ساڈی گل ہے نا ساڈے گھر منڈا ہوے تے کی ہوندا ہے جو بچہ ہو پیدا تو خوشیاں منائے مٹھائی بٹے اور لڈو بھی آئے. جب میرے آقا کا یوم میلاد آئے بدعت کے فتوے انہیں یاد آئے. انہاں دے گھر منڈے ہوون تے مٹھائی تقسیم ہوے لڈو وڈے جاون تے جے نبی کریم علیہ السلام دی میلاد دے موقع ہوتے خوشی دا اظہار کریے تے پھر شرک تے بدعت ہے. میرے محترم بزرگوں تو کتنا ٹائم رہ گیا ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اے محبت کہ کوئی بھی کافر دنیا تو مر جائے مرن تو بعد اس کو اجر نہیں ملتا. یہ پکی گل ہے وما لہو فی الآخرۃ من خلاق دنیا واسطے دنیا ہے آخرت کوئی حصہ نہیں. لیکن او کافر جس نے محمد مصطفیٰ دی پیدائش دے موقع ہوتے اپنی خادمہ سویبہ نو آزاد کیتا اللہ نے مرن تو بعد قیامت تک ہر سمار والے دن اللہ اس کو اجر عطا فرما دے. صحیح بخاری شریف دی حدیث پاک ہے سمار والے دن ابو لہب نو انہاں انگلاں وچوں جنہاں دا اشارہ کر کے کیا سی انتے حرہ تو آزاد ہے وہ آندا ہے میرے بھراوا عباس مر چلیا اگے بھی آگے پیچھے بھی آگے اتے بھی آگے تھلے بھی آگے لیکن جدو پیر والا دن آندا ہے جدو سمار والا دن آندا ہے اللہ میرے عذاب دے اندر تخفیف کر دیندے نے تے انہاں انگلاں وچوں مینوں پین واسطے پانی ملدا جس دے نال میں اپنی پیاس بجھانا. کوئی کافر دنیا دے اندر ایسا نہیں جڑا دنیا تے کوئی کام کر کے گیا ہوئے تے اس نوں آخرت دے اندر کوئی بدلہ یا صلہ ملیا ہوئے. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش دی خوشی جی نے کی دی. اللہ نے پاویں ابو لہب سی تبت یدا ابی لہب و تب جس دی مذمت اندر رب نے پوری صورت اتاری ہے اللہ نے اس نو بھی محروم نہیں رکھیا. اللہ سب نو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے فیوز و برکات سانو سب نو مستفید فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بڑے آپ سب